وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 1 سے 5 حصہ اول، درس کا نمبر 2106. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں بننا چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہا کرتے تھے، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم خدا کے خالص بندے ہوتے. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، لیکن اب اس سے کفر کرتے ہیں سو ان قریب ان کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے. إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ، کہ وہی مظفر و منصور ہیں. وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر غالب رہے گا. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، تو ایک وقت تک ان سے اعراض کیے رہو. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور انہیں دیکھتے رہو، یہ بھی ان قریب کفر کا انجام دیکھ لیں گے. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، مگر جب وہ ان کے میدان میں آ اترے گا تو جن کو ڈر سنایا گیا تھا ان کے لیے برا دن ہوگا. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیرے رہو. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھتے رہو، یہ بھی ان قریب نتیجہ دیکھ لیں گے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے. وسلام على المرسلين، اور پیغمبروں پر سلام. والحمد لله رب العالمين، سب طرح کی تعریف خدائے رب العالمین کو سزاوار ہے. سامعین کرام، سورہ صاد اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے سورہ صاد کا آغاز کر رہے ہیں. صاد والقرآن ذی ذکر، قرآن کی قسم جو سراسر نصیحت ہے. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ جو لوگ حق سے انکار کرنے والے ہیں وہ محض تکبر اور مخالفت میں پڑے ہیں.
کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناس، ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی ہیں، سو انہوں نے بڑی ہائے پکار کی اور وہ وقت خلاصی کا نہ تھا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور یہ تعجب کرتے ہیں کہ ان کے پاس انہی میں سے ڈرانے والا آیا۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور جو ماننے والے نہیں تھے، منکر تھے، انہوں نے کہا یہ تو ایک بڑا جھوٹا جادوگر ہے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا اس نے کئی معبودوں کو صرف ایک معبود بنایا؟ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے۔ صاحبان اکرام، سورہ صاد مکی صورت ہے، اور اس وقت جو حالات تھے اس کے تناظر میں یہ صورت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مکے کی تمام تقریباً صورتیں جو ہیں وہ بنیادی مضامین پر مشتمل ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی فرشتوں سے جب یہ ابھی انسان دنیا میں نہیں آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر کیا، اور وہ مقام یہ سورہ بقرہ کی ہے آیت، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب پیدا کر رہا ہوں، خلیفہ۔ اب خلیفہ کیوں، ایک سوال آتا ہے نا۔ تو دیکھیں ارواح موجود تھی اور انسان کا سلسلہ نہیں شروع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارواح کے بارے میں چاہا، وہ ایک حدیث ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، بس میں نے مخلوق کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا۔ دیکھیں مخلوق کائنات کا خلاصہ انسان ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ مخلوق میں تو اللہ کے جاننے کی صفت نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے، جو جاننے والا ہے، جو پہچاننے والا ہے وہ انسان ہے، سبحان اللہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ کائنات ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اور پھر یہ زندگی ایسی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے، پھر اس کے ساتھ نفس امارہ ہے۔ میں اسی صورت کا تھوڑا سا اللہ کی عطا سے تھوڑا سا تمہیدی مضمون بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ایک سمت جو ہے، ڈائریکشن وہ واضح ہو جائے۔ اب جب انسان کو نفس ملا، نفس امارہ، اور ساتھ ہی ہدایت سے اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا، تو دو راستے تھے اس کے سامنے، ہدایت اور نفسانی خواہشات۔ تو اس نے نفسانی خواہشات کو عام طور پہ ہم ترجیح دیتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم نافرمانی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم فرما برداری کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے۔ میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، یہ بات خیال میں رہے۔ تو اچھا، اب جب ہدایت آتی ہے تو نفس کے تو وہ خلاف بات کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو قابو میں کرے، یعنی اس کی مخالفت کرے، وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔
یہ آج کے مسلمان مخاطب ہے. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی ایک ایک آیت پہ میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے. یا تو ہم نفس کے پجاری ہیں یا نہیں ہیں. سیدھی سادھی بات ہے، کھری بات ہے. یا تو ہم نفس کے پجاری ہیں یا نہیں ہیں، یا اللہ کے پجاری ہیں یا نفس کے پجاری ہیں. عام طور پہ تو ہم سب، پوری امت جو ہے یہ نفس کی پجارن ہے. یہ بات میں واضح طور پہ آپ کو کہہ دوں. بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ مکے میں جو صورتحال تھی بے نہیں وہی صورتحال آج ہے. لہٰذا یہ سورہ صاد اور تمام مکی صورتیں یہ ہمارے لیے ہیں. ہم توحید کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. وہاں بھی مشرکین مکہ کو بھی یہ بات تعجب لگتی تھی. اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، یہ محمد آئے انہوں نے تو سارے خداؤں کو مٹا کے ایک خدا بنا لیا. اچھا، ہمارے بارے میں ایک بات میں آپ کو کہہ دوں کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سمجھے بھی نہیں ہیں. ہم میں اور مشرکین مکہ میں بہت واضح فرق ہے. وہ سمجھ گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے، کس طرف بلا رہے ہیں. وہ سمجھ گئے تھے خالص اللہ کے سامنے سر جھکانے کو. ہماری تو یہاں ہم نے تو اپنی لٹیا ہی ڈبو دی ہے. کلمہ طیبہ کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ کلمہ طیبہ کیا چیز ہے. یہ الفاظ ان کے تھے، وہ سمجھ میں، یعنی وہ سمجھ چکے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے کیا. اجعل الآلہۃ الہا واحدہ. باقی تو ان کی الزام تراشیاں تھیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن وہ سمجھ گئے تھے کہ حضور کا پیغام کیا ہے. اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، صرف اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی معبود نہیں. یہی پیغام آج ہمارے لیے ہے. لیکن افسوس سے دیکھیں، آپ اپنی کیفیت کو تو محسوس کریں کہ ہم نے اللہ کی بندگی کو چند ایک کاموں تک محدود کر دیا. باقی زندگی تو ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. طرفہ تماشا یہ کہ جو بندگی کر رہے ہیں وہ بھی ہم اپنی خواہشات کے تابع ہو کر رہے ہیں. دین سے ہم نے، یعنی ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت فرمائی ہے، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی کو انہوں نے دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑ گئے. تو یہی حالت ہماری ہے. دیکھیں، وہ ایک درجہ افضل تھے مشرکین مکہ ہم سے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سمجھ چکے تھے اور سوچ سمجھ کے انہوں نے انکار کیا تھا. ہم تو اندھے بہرے ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے حضور دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، حضور کی دعوت کیا ہے، اللہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، یہ ساری کیفیت ہے. ہما شما سب اسی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. اندھے بہرے گونگے. ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پہ اور یوم آخرت پہ. اللہ کیا فرماتا ہے ہمارے بارے میں؟ ما ہم بمؤمنین. اے 2022 کے 1.5 ارب مسلمانوں، تم مومن نہیں ہو. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. تم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو اور مومنوں کو، لیکن تم دھوکہ نہیں دے پا رہے، لیکن صرف اپنے آپ کو تم نے دھوکہ دے دیا ہے. ایک بہت بڑا دھوکہ لگ گیا ہے ہمیں کہ ہم مسلمان ہیں. بہت بڑا دھوکہ ہے. اور دین کے تو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ہر مسجد پر ایک تختی لگی ہوئی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ سپاہ صحابہ ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ تشیع کی ہے.
یہ کیا ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے؟ ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم نفس کے پجاری ہیں. ہم نے اپنی خواہشات سے دین کو بھی تبدیل کر دیا ہے، دین کو تبدیل کر دیا ہے. دیکھیں حضور صاحب، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جو مسئلہ آیا منکرین زکوٰۃ کا، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کی وہ رسی جس سے وہ اونٹ باندھا کرتے تھے، اگر وہ بھی دینے سے انکار کریں، میں ان سے لڑوں گا، قتال کروں گا. حضرت ابو بکر صدیق مومنوں سے، کلمہ گو مومنوں سے ان کو مارنے پر تل گئے. قتال ہوا منکرین زکوٰۃ کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے کون تھے؟ ہماری طرح مسلمان تھے. وہ تو ایک زکوٰۃ سے انکاری تھے، ہم تو دین کی ہر ضرورت سے انکاری ہیں. استغفر اللہ. دین کی جو ہر ضرورت ہے اس سے ہم انکاری ہیں. بہرحال یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. پھر وہ الفاظ جو میں حضرت ابوبکر کے کوٹ کرنا چاہتا تھا، انہوں نے یہ فرمایا کہ ایبدل الدین وانا حی، کہ دین میرے ہوتے ہوئے دین بدل جائے، یہ نہیں ہو سکتا. میں زندہ ہوں اور دین کو کوئی بدل لے، کسی ایک کام میں تحریف ہو جائے، ایسے نہیں ہو سکتا. میں اگر رہوں گا تو دین پورا دین ہوگا، ادھورا دین نہیں. آج تو دین کو ہم جانتے تک نہیں ہیں، دین ہے کیا. اللہ. تو اب دیکھیں، یہ میں اپنے سورت کے مضمون کی طرف آتا ہوں، سورہ صاد کی. ہمارا اور ان کا مشرکوں کا ایک ہی مدعا تھا کہ ہم نے تو بتوں کی ہم تو یعنی اللہ کی بندگی نہیں کریں گے، ہم تو اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزاریں گے. اور یہ پیغمبر کی تعلیم تو کہتی ہے کہ سارے معبودوں کو، سارے باطل ہیں، ایک حق ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اجعل الآلہۃ الہا واحدہ. دیکھیں اس سورت کا جو ابتدائی مضمون ہے وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. عجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا اجعل الآلہۃ الہا واحدہ. باقی تو الزامات تھے، باقی تو گمراہی تھی. دیکھیں گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ گندگی، نجاست، اس کی اقسام تو ہو سکتی ہیں، لیکن نجاست اور گندگی تو ایک ہی چیز ہے. گندگی گندگی ہے، اس کی جو قسم بھی ہو وہ گندگی ہے. اللہ ایک ہے، گمراہیاں پھر یعنی ہدایت حق ایک ہے، صراط مستقیم ایک ہے. باقی تو مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مقامی ان آیات کو اس سورہ یعنی جو مکہ ہے، جو شان نزول ہے، آپ ان کے حالات میں نہ پھنس جائیں گے. یہ آیات ہماری ہیں. بل الذین، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. اب یہ آیت ہمارے لیے ہے. کفر کا مطلب کیا ہے؟ ناشکری. کفر کا مطلب حق کو چھپانا. کفر کا مطلب انکار. تینوں جرائم ہم کر رہے ہیں. اللہ کی بندگی سے انکار ہے ہمارا، تو رسول کی دعوت تو اللہ کی بندگی ہے، ہمارا انکار ہے. قولاً نہیں تو عملاً تو ہے. سوچیں نا ذرا، میں تو آپ سے مخاطب ہوں. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. بلکہ آج کے 2022 کے جو منکرین حق ہیں، مسلمان زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور یہ شعر و شاعری کی بات نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہے قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء
حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تمہاری کچھ حیثیت نہیں ہے اے اہل کتاب، اے اہل قرآن، جب تک تم قرآن پر قائم نہ ہو جاؤ۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ، دین کو قائم نہ کر لو، قرآن پر قائم نہ ہو جاؤ، قرآن کو اپنا رہنما اور امام نہ بنا لو، تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تو دعائیں ہیں، وَجَعَلْنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، یہ زبانی باتیں ہیں۔ نہ قرآن ہمارے لیے امام ہے، نہ ہدایت ہے اس میں ہمارے لیے، نہ یہ نور ہے اور نہ رحمت ہے، ہم اللہ کے غضب میں مبتلا ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور یہ دیکھیں فی عزت و شقاق، شقاق مخالفت، تو کیا ہم حق کی حمایت کر رہے ہیں کہ مخالفت کر رہے ہیں؟ ہم تو حق کے مخالف ہیں، اور ہم تکبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں شیطان کی جو صفت تھی تکبر، وہ ہم نے اپنا لیے۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ کتنے احکامات سے انکار کیا تھا؟ ایک کہتا نہیں، میری رائے میں یہ بات صحیح نہیں ہے، اے اللہ آپ جو حکم دے رہے ہیں میری رائے میں یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ جو دین آپ نے ہمیں بھجوایا ہے یہ ہماری دین نہیں ہے، یہ ہدایت نہیں ہے، ہم اس کو چومیں گے، تلاوت کریں گے اور بڑے ذوق و شوق سے کریں گے، اور قاری القراء بن جائیں گے، لیکن ہم بس قرات تک ہے، چومنے تک ہے، وہی پیٹ نہیں کریں گے، پیٹ نہیں کریں گے، لیکن احکامات کو اس کے نہیں مانیں گے۔ یہ ہمارا رویہ ہے عام طور پہ۔ دیکھیں شقاق مخالفت، اور یہ مخالفت جو ہے یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے جس میں ہم پڑے ہوئے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہمارے لیے، من یشاقق، جو بھی مخالفت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، احکامات کی، عمل کی۔ حضور کا عمل ہمارے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے۔ ہم تو اپنی مرضی سے اپنی پوزیشن بنا رہے ہیں، اپنی مرضی سے اخلاق ہمارے اپنی مرضی سے ہیں۔ بیگم صاحبہ جو ناراض ہو جائیں کسی بھی بات پر، ان کے لیے نہ قرآن میں ہے، قرآن ہدایت ہے، نہ رسول کی زندگی۔ اسی طرح اس کا میاں ہے، بس مجھے تو چپ لگ گئی ہے، اب تو میں نے ناراض رہنا ہے جب تک میرا نفس راضی نہ ہو جائے۔ تو نفس کے پجاری ہیں۔ میں آپ کو دیکھیں خود بھی سمجھ رہا ہوں، آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، تو مخالفت میں ہے، تکبر کی روش ہے، اپنائی بھی ہم نے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے کہ دیکھو اس کا انجام ٹھیک نہیں ہے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناس، جس نے بھی، دیکھیں یعنی اس آیت کا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی احکام الہی کی، اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ لے گا تو وہ تباہی اس کا مقدر ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم تو ایسا نہیں سمجھتے، بس جو قومیں ہلاک ہو گئی ہم کہتے ہیں بس وہی ہیں۔ آج ہم ہلاک شدہ قوم ہیں۔ جب تک ہم خواب غفلت سے جاگیں گے نہیں تو ہم ہلاک شدہ قوم ہیں۔ کسی کو احساس ہی نہیں ہے اللہ کی اور رسول کی دعوت کا کہ وہ کیا دعوت دے رہے ہیں۔ ہم تو اپنے فرقواریت میں پڑے ہوئے اور اپنی دنیا داری میں پڑے ہوئے۔ جو علماء طبقہ ہے وہ فرقواریت میں پڑا ہوا ہے، اور جو عوام ہے وہ دنیا دار ہے۔ حق کی آواز نہیں اٹھ رہی کہ بھئی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم لا الہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں،
ہم تو جو اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کیا انہوں نے آیت نمبر 5 ہے نا، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. آج بھی لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. میں ظاہر ہے کہ میں اللہ کی طرف آپ کو بلا رہا ہوں، لیکن یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. یعنی ایک چال ایسی چلی ہے لوگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، اور ہم سب مل کر دنیا کی چال چل رہے ہیں. اور میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے راستے کی طرف آؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ. تو یہ باتیں کسی کی سمجھ میں آتی نہیں. کلمہ طیبہ عمل سے کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ہم عمل سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا معبود نہیں ہے. باقی تو آپ کی اپنی مرضی ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشيء عجاب. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. صاد والقرآن ذی الذکر. صاد، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے کہ تم حق پر ہو. بل الذین کفروا فی عزة وشقاق. مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں ہیں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص. ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کرنے اور وہ رہائی کا وقت نہیں تھا. وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ہدایت کرنے والا آیا اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا. اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشيء عجاب. کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.